بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرو بگ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو محرم الحرام کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے، اور یہ سیریز وائز کچھ اقساط پہ مشتمل ہوگا۔ تو پہلی قسط آج ہم محرم الحرام کا تعارف اور یہ حرمت والا مہینہ کیوں ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ محرم کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دی جائیں، تاکہ جو باتیں یا فضیلتیں اس کے بارے میں ثابت ہیں ان پر عمل ہوا اور اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں اور اپنی طرف سے گھڑ کر انہیں اختیار کیا ہے، ان سے بچا جائے، اور اگر غلطی سے ان پر عمل ہو گیا ہے تو اس پر توبہ کریں اور آئندہ مکمل طور پر ان سے بچیں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے، محترم مہینے کہلاتے ہیں۔ یوں تو 12 کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنایا تھا تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے تھے۔ بہرحال یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ہی ان 4 مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کا بڑا درجہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے مسلسل اور لگاتار ہیں، اور وہ یہ ہیں 4 محترم مہینے: نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب المرجب۔ ایک مہینہ الگ ہے، وہ ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ محترم، معظم اور قابل قدر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک آسمان سے جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، ہر شریعت میں اور ہر نبی کے زمانہ میں ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا ہے۔ 4 مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب، ان کو محترم بنانے اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں تک کہ پچھلی شریعتوں کے اندر ان 4 مہینوں میں لڑنا بھی حرام تھا، جنگ و جدال اور کفار سے جہاد تک ممنوع تھا۔ سال کے 8 مہینوں میں جہاد ہو سکتا تھا، لیکن ان 4 مہینوں میں لڑنا بھی حرام اور ممنوع تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مہینے کس قدر قابل قدر اور محترم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی شریعت میں بھی ان کا احترام باقی رہا۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ان میں ان کا محترم ہونا بیان کیا گیا ہے۔ البتہ اس شریعت میں ایک حکم منسوخ ہو گیا، وہ پچھلی شریعتوں کے اندر ان 4 مہینوں میں کافروں سے لڑنا حرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے، لیکن ان کا محترم ہونا، قابل قدر ہونا اب بھی باقی ہے۔ اور ان کے قابل احترام ہونے میں اس طرح اشارہ ہے کہ جو آدمی 4 مہینوں کے اندر نیک کاموں کی طرف خصوصی توجہ دے گا اور عبادت کی طرف خاص دھیان دے گا، اللہ کے ذکر میں لگے رہے گا، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ وہ دین کے قریب ہوگا اور اللہ کی رضا کے کاموں میں مشغول رہے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔